فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قربانی کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ مسئلہ ہے کہ جانور، بھینگے جانور، یعنی ایسے جانور کہ جن کی آنکھیں گھومی ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں آپ لفظ بھینگا سے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کانا پن، بالکل کانا جانور ہوتا ہے اور کانا پن اس کا آنکھوں سے ظاہر نظر آتا ہے واضح، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لاغر قسم کا جانور ہے جس کی ہڈیوں میں مغز ختم ہو گیا ہے، لاغر ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور ہے جو چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاؤں میں یا ٹانگوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ چل کے وہاں تک نہیں جا سکتا، وہ چاہے فربا ہو، صحت مند ظاہر نظر آتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یا اس قدر بیمار ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، واضح نظر آئے دور سے کہ یہ بیمار جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کا کان، دم یا چکی وغیرہ وہ کٹی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور کان، دم، ان کا تقریباً کم از کم تہائی سے زیادہ حصہ کٹا ہونا چاہیے۔ کان ہے یا دم ہے تو اس کا تہائی حصے سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کل بھی تقریباً یہ مسئلہ ہمارے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، ساتھی ہمارے یہاں موجود ہوں گے، اس میں ایڈ ہیں ساتھی، تو کل پرسوں یہ بکرے کی باقاعدہ پکچر بنا کے بھیجی، کان کٹا ہوا تھا، تو خود بھی اندازہ لگا لیا کریں کہ کان کس قدر کٹا ہوا ہے، دم کتنا کٹی ہوئی ہے۔ تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ جانور جس طرح کا بھی ہے، اچھا خاصا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسئلہ کہ جس جانور کے دانت نہ ہوں، بالکل ہی نہ ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ زیادہ دانت نہ ہوں، مثلا عجیب طرح کا لگتا ہو، چارہ نہ چر سکتا ہو۔ اسی طرح تھن کٹے ہوئے ہوں یا تھن خشک ہو چکے ہوں، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بکری ہوتی ہے، دمبی وغیرہ ہوتی ہے، ان کے 2 تھن ہوتے ہیں۔ گائے، بھینس ہے، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں۔ بکری اور دمبی کا 1 تھن خشک ہے یا ہے نہیں یا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے اور بھینس ہے، ان کے 2 تھن کی شرط ہونا ضروری ہے۔ اگر گائے اور بھینس کا 1 تھن خراب ہے قربانی ہو جائے گی۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن ہی خراب ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب خریدا تھا اس وقت ٹھیک تھا اور بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ صاحب استطاعت آدمی ہے، امیر مالدار آدمی ہے، اس نے جب جانور خریدا، جانور ٹھیک تھا، 5-6 دن رہتے تھے ابھی قربانی آنے میں، تو وہ جانور کے اندر ایسا عیب بعد میں پایا گیا کہ جس کی قربانی نہیں ہوتی، تو اگر وہ مالک نصاب آدمی ہے، امیر آدمی ہے، تو وہ دوسرا جانور خریدے گا، اس کی قربانی نہیں کرے گا۔ اور غریب آدمی تھا تو وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جانور خریدا اس وقت بالکل ٹھیک تھا جانور، اور اس کو جب ذبح کرنے لگے تو وہ اچھلا کودا اور اس میں عیب جاری ہو گیا، ٹانک ٹوٹ گئی،
کان الگ ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، تو قربان گاہ میں قربانی کرتے وقت اگر کوئی اس طرح کا عیب سامنے آ گیا نا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب معاملات اس طرح کے سامنے وہ ویڈیو کیونکہ بنتی ہیں نا جب ذبح کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں وہ ذبح کرنے والے اور دعا پڑھنے والے، تکبیر پڑھنے والے اتنا نہیں ہوتی جتنا ہمارے ہاں ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے. ہماری ایک محبت ہوتی ہے کہ بعد میں دیکھتے رہیں گے ہمارا جانور تھا، ہم نے ذبح کیا تھا. خلوص بھی ہوتا ہے بعض لوگوں میں اس چیز کا. تو ذبح کرتے ہوئے اگر جانور کود پڑا اور اس میں کوئی ایسا عیب پایا گیا اسی وقت تو اس کو ذبح کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مسئلہ ہے کہ گائے کے شرکاء میں سے جب کوئی بڑا جانور ہوتا ہے نا اس میں 7 لوگ ملوث ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. شرکاء کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ کون کس طرح کا آدمی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خود سود خور آدمی ہو، شراب خور ہو، بڑا عجیب کافر ہو، مرتد آدمی ہو، اس کا نظریہ بالکل ہی عجیب ہو، ٹھیک ہے نا، قرآن حدیث کے خلاف ہو، یعنی مسلک اہل سنت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو مختلف ائمہ اربع سے تعلق رکھنے والے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے مقلد ہیں. یہ طبقے جتنا بھی یہ سارے سنی ہیں. یہ نہیں کہ میں محض اپنی ذات کو سنی کہوں باقی کسی کو سنی نہ مانوں، ایسا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات صحابہ کے بھی تھے، ٹھیک ہے نا. کوئی بدعتی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، اس کے نظریات کفر تک جاتے ہیں. تو ایسے انسان کو اگر ہم اجتماعی قربانی کے اندر شامل کر لیں گے نا علم کے باوجود تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ ایسا انسان ہے کہ اس کی نیت گوشت کھانے کے محض، لالچی قسم کا آدمی ہے، اس کے اندر وہ خلوص چاہت نہیں ہے، ہمیشہ نمازوں سے دور رہتا ہے، پتہ نہیں ہے، عجیب انداز زندگی ہے اس کا، ہر لوگ پریشان ہیں اس کے یعنی رویے سے. تو ایسے انسان کو بھی ملوث نہیں کرنا چاہیے. اچھے لوگ ہوں، مخلص لوگ ہوں، وہی لوگ ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، تو ایسے لوگوں کو یعنی اجتماعی قربانی کے اندر شامل کرنا چاہیے. اسی طرح مسئلہ ہے کہ عقیقہ کے متعلق اجتماعی قربانی کے اندر اگر کوئی عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، حرج نہیں ہے. کچھ مکتبہ فکر کے لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، بہرحال ہو جائے گا کیونکہ اصل مطلب ہوتا ہے تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا چاہنا. تو قربانی کرنے والا جو جس نے حصہ رکھا ہوا ہے قربانی کے لیے، ٹھیک ہے نا، جس پر واجب تھی عید اپنا قربانی لازم تھی، اس نے حصہ رکھا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. ایک بندہ جو عقیقے کا حصہ اسی میں شریک ہو گیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ سنت واجب کا، ٹھیک ہے نا. اس سے ہٹ کے ہم دیکھ لیں، ایک بندہ غریب ہے، ایک امیر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. جو امیر ہے اور غریب ہے ان دونوں پر برابر کی قربانی لازم تو نہیں ہے نا. امیر آدمی جو استطاعت رکھتا تھا، جو صاحب نصاب تک جس کی مالیت پہنچتی تھی، اس پر تو قربانی کرنا واجب ہے. اور جو غریب آدمی تھا وہ قربانی جو کر رہا ہے وہ نفلی قربانی ہے اس کی. تو دونوں اجتماعی قربانی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں جو نفلی کر رہا ہے وہ تو شامل نہیں ہو سکتا، جن پر قربانی واجب ہے وہی اجتماعی قربانی میں شامل ہوں گے، جن پہ نفلی ہے وہ الگ طور پہ کوئی جانور ذبح کریں. ایسا نہیں ہے، تمام اللہ کے قرب کی نیت کے لیے یہ قربانیاں کر رہے ہیں. ایک پر واجب ہے، ایک کے لیے نفل ہے، دونوں کر رہے ہیں. تو عقیقہ کرنا سنت ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ایک نفلی عمل جو ہے وہ ان واجب جن پر ہے ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو سنت طریقہ جو اپنا رہا ہے وہ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا ایسا حصہ اجتماعی قربانی کے اندر کوئی شامل ہو رہا ہے جو عقیقہ کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز، وہ آج کل تو ماڈرن دور ہے، چھریاں تیز ہوتی ہیں، چھری کو تیز زیادہ سے زیادہ تیز ہونا چاہیے. اور بالخصوص جو قربانی کر رہا ہے نا جس کا جانور ہے وہ خود اگر جانتا ہے، وہ ٹیکنیکل آدمی اس معاملے میں، تو اسے چاہیے کہ وہ خود قربانی کرے، وہ خود ذبح کرے اپنے ہاتھ کے ذریعے. یہ بہترین عمل ہے، بہترین اجر ہے اس کا، خود کریں. اگر خود نہیں کر سکتے
کوئی کرنے والا ہے تو یہاں جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ بندہ اس جگہ پہ کھڑا ہونا اس کا یہ بہتر ہے، ثواب ہے اور اچھی بات ہے، کھڑا ہونا چاہیے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کو آواز دی، فرمائے بیٹا آؤ قریب کھڑی ہو جاؤ، ان کی نام کی جو قربانی جانور ذبح کیا جا رہا تھا، بیٹا قریب آ جاؤ، فرمایا ادھر آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ آگے کھڑی ہوگی، فرمایا کہ جن کی قربانی کی جا رہی ہے نا وہ قریب کھڑے ہوں، کیونکہ جب جانور قربان کیا جاتا ہے نا تو ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے پروردگار ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اس امت کو خاص اعزاز ہے، تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ، پھر آگے روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی رضا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا اگر نہیں صرف گوشت کھانا مقصد ہے تو بھئی گوشت تو ویسے بھی آپ کھانا ہے ہم لوگوں نے، کیوں نہ ہو کہ ہم ہماری دل میں ایک چاہت ہو یار اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات انسانی فطرت ہے، شیطان انسان کی جسم میں رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ انسان مختلف سوچیں بھی دیتا ہے، یقیناً آتی انسانی فطرت ہے کہ مقابلہ بازی کی سوچ آ جاتی کہ فلاں کا جانور تکڑا آدمی ہے، اس سے میں اچھا جانور لے کے آؤں گا، یہ مقابلہ بازی ہے اگرچہ، اور یہ سوچ آج بھی جاتی ہے بعض اوقات۔ اگر آ جائے تو اس سوچ کو دفع کیا کریں، اپنے ذہن کو ان سوچوں سے پاک کر لیا کریں ہم، اور اللہ کی رضا جب بھی یہ شیطان سوچ پیدا کرے نا ہمارے اندر، یا نفس ہمارا یہ سوچتے یار اس نے جانور خریدا، لوگ بلے بلے کر رہے تھے یار کمال کا آدمی فلاں حاجی صاحب لے کے آئے ہیں، اور جب سے میں لے کے آیا ہوں ان کی بات رہ گئی ہے، یہ نفس بھی یہ سوچ دیتا ہے، جب یہ دینا فوراً استغفر اللہ پڑھیں، اللہ میں تیری رضا کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ یہ نفس ہے جو مجبور کر دیتا ہے بعض اوقات، یہ نفس ہے اور یہ شیطان ہے جو مجبور کر دیتا ہے اس طرح کی سوچ پہ۔ فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، پھر اللہ کی عرض کریں اللہ تیری رضا کے لیے میں چاہتا ہوں، ایسی سوچ سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو یہ ایک خلوص ہے، یہ ایک چاہت ہے، اللہ کو نہیں ضرورت ان خون بہانے کی، اللہ کو نہیں ضرورت ہمارے گوشت کی، گوشت ہم نے خود کھانا ہوتا ہے، غریبوں کو دینا ہوتا ہے، اور اس انداز میں نہ دیں کہ کسی کو دے رہے ہیں بعد میں احسان جتلاتے رہیں کہ قربانی کا گوشت ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ویسے بھی حق بنتا ہے ان غریب طبقے کا، جو حق نہیں بنتا، صدقہ نفری صدقہ بھی کر رہے ہیں نا تب بھی ایسے انداز میں کریں کہ وہ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں نیکی کرو دریا میں پھینکو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکیاں دریا میں پھینکنی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھول جانا ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا اس احسان کو جتلاتے رہنا، وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے، ریا میں آ جاتی، انسان بجائے اجر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے قیامت کے دن۔ تو قربانیوں کے اندر خلوص چاہت ہونی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق آپ نے پہلے بھی سماعت کی ہے، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا گوشت بھی خود کھا سکتے ہیں۔ ابتدا کے اندر حکم تھا کہ گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں گھر کے اندر، پھر تقسیم کر دیا جاتا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب چاہیں جتنا چاہیں پورا سال بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ اندازہ کریں، امت پر شفقت کا عالم دیکھیں کہ قربانی کی سارا گوشت گھر میں فریج بھر کے رکھ دیں، سارا سال کھاتے رہیں، اس کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، سارا گوشت بھی خود کھا لیں، بڑی فیملی ہے تو بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس میں تقسیم ہونی چاہیے، غریب طبقہ، قریبی ہمسائے، رشتہ دار، وہ حقدار ہوتے ہیں، ان کو لازماً ان کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے نا۔ ہماری طرح کے جو سادہ قسم کے لوگ ہیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارا گوشت گھر میں رکھیں، اگرچہ ہو جاتی ہے قربانی، اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تقسیم کرنا چاہیے۔ اور دنیا داری کے لحاظ سے بڑی سطح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ خود کچھ نہیں کھاتے، سارا تقسیم کرا دیتے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو قربانی کی ہے اس کا گوشت کچھ نہ کچھ گھر میں پکائیں، خود ذاتی طور پہ کھائیں، یہ بابرکت ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر تکبر کو، غرور کی نیت سے جانور کیا آرڈر کر دیا، سارا تقسیم کر دو، اجر ہے، ثواب ہے، تیرے نہ کھانے کا تجھے گناہ ہے لازماً۔ تو ان معاملات کے اندر بالخصوص ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی
جی جی نہیں، کل کے روزے کی فضیلت جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے نا، اس کے روزے کی فضیلت خاص طور پہ آئی ہے، یہ رکھنے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے 3 دن ہیں جو ان کے اندر روزہ نہیں ہے، قربانی کے ایام میں روزہ نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ باقی روایت میرے ذہن میں نہیں، بھئی حدیث میں اپنے الفاظ سے کوئی بیان کر دوں، یہ ہے کہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگلے جو عید کے دن ہیں ان کے اندر روزہ نہیں ہے، اور یہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوتی ہے قوم لوگ کہ عید والے دن صبح نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا، وہ روزے میں رہنا ہے، قربانی کا گوشت بنے گا تب جا کے کھائیں گے، اس سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ روزے کے زمرے میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ نہ کھانا اور قربانی کا گوشت ہی جا کے کھانا یہ سنت طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ صبح صبح کچھ میٹھی چیز کھا لینا یہ سنت طریقہ ہے۔ باقی کوئی کہے کہ کچھ نہیں کھا رہے، قربانی کا گوشت جب پکے گا وہ ظہر تک جا کے پکے یا عصر تک جا کے پکے، 10-11 بجے جا کے بنے، وہ کھائیں گے، اور اس سے پہلے جتنا لمحہ ہم بغیر کھائے پیے ہم نے وقت گزارا وہ روزے میں تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں، اس کے اندر بھی احتیاط کریں۔ جی آٹھ نہیں، اصل ہم تو کیونکہ یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو 9 ذی الحج مین ہے نا، روزہ آج کا بھی آج بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج سے وہاں پر حج کا معاملہ شروع ہو گیا ہے نا، تو آج کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں بابرکت ہے، پر مین فضیلت 9 ذی الحج، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہاں ایک دن کا جس طرح سعودی عرب اور ہمارے ہاں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، وہاں 9 ہوتی ہے یہاں 8 ہوتی ہے، تو ہم نے ان کے دن کے لحاظ سے 9 سمجھ کے روزہ کی وہ فضیلت نہیں ہم نے شمار کرنی، بلکہ جو ہمارے ہاں دن چل رہا ہے نا اس دن کے لحاظ سے ہم نے روزے کی فضیلت کو سامنے رکھنا ہے، تو آج رکھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، کل بھی رکھ سکتے ہیں جو گزر گیا دن۔ باقی مین جو فضیلت آئی ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کی خاص طور پہ فضیلت آئی ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے ہم نے خاص طور پہ۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی